إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی انسان کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر گامزن کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، نافرمانیوں سے بچ جاؤں اور میری پوری زندگی نیکیوں کے ساتھ گزرے، تو اسے سب سے پہلے اس نیکی کو اختیار کرنا ہوگا. اسی عمل کی ترغیب انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دی اور بار بار اسی عمل کے اپنانے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی. کیونکہ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے گناہوں سے بھی بندہ طائب ہو جاتا ہے
اور پوری زندگی نیکی کے ساتھ بندے کی گزر جاتی ہے، اور اسی راستے پر چلتے چلتے آخر بندہ سعادتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وقت کے عظیم پیغمبر جو سب سے پہلے رسول تھے سیدنا نوح علیہ السلام، اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ سب سے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، اور ایک ایسی قوم کی طرف ان کو مبعوث فرمایا گیا جو مشرک قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی پہلے مورتیاں بنائی، ان کی تصویریں بنائی، اور وقت گزرتا گیا اسی طرح۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ قوم کے لوگوں نے انہی 5 بزرگوں کی عبادت شروع کر دی، وقت سوا یغوث یعوق نصر۔ تو نوح علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کے معبود پر حق نہیں۔ افلا تتقون، تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر شرک چھوڑ دو، میری دعوت توحید کو قبول کرو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ توحید کے دلائل دے رہے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، زمین پر اناج ہو گئے، درخت ہو گئے، یہ قسم قسم کے یہ میوہ جات، یہ مخلوقات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور وقار کا تم عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی توقیر نہیں کرتے؟ اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے تم نے جو کہ بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مخلوق ہے، تم نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ اکبر۔ حالانکہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، چاہتا ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکے، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ یخلق۔ تو نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید سے پہلے فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری فرمانبرداری کرو۔ اور قوم کے لوگوں کے سنیے، انؤمن لک واتبعک الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ آپ کے جو پیروکار ہیں یہ تو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کو کوئی عزت نہیں دیتا، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ دھتکارے ہوئے لوگ۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کہا
ان انا الا نذیر مبین ان حساب الا علی ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین. نہیں مانتے نہ مانو، ان کا حساب جو میرے پیروکار ہیں ان کے رب کے ذمہ ہے، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، بلکہ یہ تو میرے پیروکار ہیں، میں نے ان کو تقویٰ کی دعوت دی، یہ چل پڑے. نہیں مانتے نہ مانو، تمہاری مرضی. قوم کے لوگوں کی سنیے تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کی وجہ کیا کہا؟ لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين. اے نوح علیہ السلام، اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو نعوذ باللہ پتھر مار مار کے رتن کر دیا جائے گا آپ کو. اللہ اکبر. آج کل میں جو معاشرے میں جو کوئی کسی فتنے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ کوئی فتنہ ہو، اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے خبردار، جس فتنے کی تمہیں نشاندہی کی ہے اگر اس کی نشاندہی اسی طرح کرتے رہے تو اپنی خیر بنا. نوح علیہ السلام رک گئے نہیں، تبلیغ کرتے رہے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی. 250 سال. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا رَبَّكَ أَلَّا تَعْلَمَ. اب نتیجہ کیا ہوا؟ قوم کے جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی تیار کیجیے. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. جو متقین تھے اس دور کے نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے وہ نجات پا گئے، اور باقی پوری قوم مشرک قوم اللہ تعالیٰ کا جن کے دل میں ڈر نہیں، خوف نہیں، یہ ساری کی ساری قوم نافرمان قوم، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اے بیٹے تقوی اختیار کر لے، میری بات مان لے، مسلمان ہو جا، موحد بن جا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. یہ جو پہاڑ ہے نا، جودی پہاڑ، اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج کے دن وہی بچ سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رحم کی پر فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم رحمت کے مستحق بنو. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تو تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، بھلے جہاں مرضی چلے جاؤ. آخرکار یہی ہوا، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کی محبت جوش میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. تیرا وعدہ سچ ہے، تو نے کہا تھا اے نوح علیہ السلام تیرے اہل کو میں ضرور بھیجا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انہ لیس من اہلک. اے نوح تیرا اہل وہی ہے جو کشتی میں تیرے ساتھ سوار ہو چکا ہے، یہ تیرا اہل ہے. بھلے نسلی رشتے داری ہے، آپ کا سگا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روحانی اعتبار سے یہ آپ کے اہل میں داخل نہیں ہے. آپ کے اہل میں وہی لوگ داخل ہیں جو آپ پر ایمان آ چکے ہیں، وہ آپ کے رشتے دار ہوں یا غیر ہوں، اصل آپ کا اہل نہیں. انہ العمل غیر صالح. کون سی چیز اہل سے الگ کر رہی ہے؟ اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں. اس لیے فلا تسألنی ما لیس لک به علم. اے نوح علیہ السلام جس بات کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے مت سوال کیجیے. پتہ کیا چلا؟ انبیاء علیہ السلام غیب دان نہیں ہے. اگر انبیاء علیہ السلام غیب دان ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس بارے میں آپ مجھ سے مت سوال کریں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہوں. بہرحال بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، کیوں؟ تقویٰ کی راہ پر نہیں چلا. اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو دنیا میں بھی کامیابیاں
سمیٹتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے 2 صحابیوں کو بڑی قیمتی نصیحت فرمائی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، دونوں سے کہا الگ الگ، جہاں کہیں بھی ہو جدھر بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کرو اور کوئی نیکی کرو تاکہ اس نیکی کی وجہ سے گناہ مٹ جائے یا غلطی مٹ جائے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ اختیار کرو۔ لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، وہ تمہارے محلے والے ہوں، وہ تمہارے مسجد میں نماز پڑھنے والے ہوں، تمہارے مقتدی ہوں، تمہارے جماعتی ہوں، جو بھی ہو، ان کے ساتھ اچھی روش سے پیش آؤ۔ تو سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی، فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتی ہیں جس بندے میں 3 چیزیں نہیں ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی نیکیاں شمار نہیں ہوگی۔ جس بندے میں 3 چیزیں نہیں ہیں، جس بندے میں 3 خوبیاں نہیں ہیں، اس بندے کی نیکیاں شمار نہیں ہوگی۔ پہلا وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وَلِلَّهِيَّةَ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جو اسے گناہوں سے بچا لے، جو اسے گناہوں سے دور کر لے۔ اور تیسری وہ بردباری، وہ اپنے آپ پر کنٹرول، جو سامنے والے پر ہاتھ اٹھانے سے اس کو روک لے، وہ کنٹرول اپنے آپ پر، بردباری، حلم سامنے والے پر جو کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، یہ بڑا ہے، دوسرے لوگ اس کے ماتحت ہے، یہ حاکم ہے، دوسرے محکوم ہے، اس کو اقتدار دیا اللہ تعالیٰ نے، عہدہ دیا ہے۔ اب کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتا، اگر کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ ہاتھ اٹھا لے گا، بس کسی کا خون بہا دے گا اپنے عہدے کے بلبوتے، بڑا ہونے کے ناطے۔ تو جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ایسی بردباری جو سامنے والے پر ہاتھ اٹھانے سے اس کو روک لے، اور تیسرا وہ خلق، وہ اچھا اخلاق جس کو لے کر اور جس کو چل کر وہ زندگی گزارے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرے، جس کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، تقویٰ جو گناہوں سے روک لے، بردباری جو دوسروں پر ہاتھ اٹھانے سے روک لے، اور تیسرا خلق، اس خلق کے ذریعے لوگوں سے اچھا برتاؤ اختیار کرے، جو ان 3 چیزوں سے محروم ہے۔ سن لو، یہ بندہ جو ہے جتنا مرضی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نیکیاں شمار نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ تمام کے محدثین رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی صحابی یا کوئی صحابیہ کوئی ایسی بات بیان کرے جس کا تعلق عقل سے نہ ہو، اور جس کا تعلق کسی گناہ کے ارتکاب پر یہ سزا ہے اس چیز سے ہو، اور فلاں نیکی کا یہ اجر ہے اس چیز سے ہو، تو یہ صحابی کا قول مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان یہ سنا رہی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، جو گناہوں سے روک لے، کنٹرول نہیں ہے، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، جو سامنے والے پر ہاتھ اٹھانے سے روک لے، اور اچھا اخلاق نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی نیکیاں پر شمار نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، تقویٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ اکبر، کہ تقویٰ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام اب اللہ سے ڈر جائیے۔
حالانکہ آپ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا اتقاکم للہ، میں سب سے بڑا متقی ہوں، پوری انسانیت سے بڑا متقی میں ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود اللہ تعالی نے حکم دیا یا ایھا النبی اتقی، اس سے آپ اندازہ لگے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، اور جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے اسی قدر ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دینا۔ گناہ کا موقع موجود ہے، گناہ کا موقع موجود ہے، کرنے کی طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، یہ ہے تقویٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، دوسری نیکیاں کرنا۔ مثلا یہ سب الحمدللہ، یہ پورا علاقہ، یہ پوری مارکیٹ ہے، یہ سب ہمارے دوست احباب تعارف ہماری طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی مناسبت سے مثال دی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے دکان کھولی ہوئی ہے، ادھر اذان ہو گئی اور ادھر گاہک آ گیا۔ اب تقویٰ کی تعلق سے میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس گاہک کو نمٹاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یا مسجد میں آ رہے ہیں۔ اگر مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب میرے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس کو میں نے جواب دیا ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی میرے ساتھ چلو نماز پڑھو، نماز کے بعد دیکھ لیں کہ جو بھی وہاں ہے۔ اب یہاں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دکان بند کروں، مارکیٹ بند ہو جائے، سیدھا مسجد میں آؤں اور آ کر اپنے رب سے کاروبار کی برکت کی دعائیں بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں، کیونکہ اذان کے بعد کو جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ اور یہ بات کی ذہن نشین رہے، رزق کا ملنا میرے دکان کے کھلنے نہ کھلنے پر نہیں ہے، الرزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرزاق وہ ہے، میرا کاروبار کو کھولنا یا بند کرنا، اس چیز سے تقویٰ میں برکت، رزق میں برکت، یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اصل الرزاق وہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دو بھی دکان والے ہیں، ایک جیسی دکانیں ہیں، ایک کی سیلری زیادہ ہو رہی ہے، نفع ہو رہا ہے، اور دوسرے کا بالکل نفع نہیں۔ حالانکہ دکانیں دونوں نے کھولی ہوئی ہیں، سینکڑوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، دونوں کے پاس ایک قسم کی رکھی ہوتی ہے، دونوں جنرل اسٹور ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے، ایک کو بہت زیادہ نفع ہو رہا ہے، ایک کو نفع بالکل نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ چیز کس کے کنٹرول میں ہے؟ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجیے بے شک میرا رب ہی الرزاق ہے، رزق دینے والا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اب یہ میرا امتحان ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں یا ابھی تک دکان نہیں بیٹھتا ہوں، اگر یہاں آ گیا اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رزق کی برکت کی، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ وہاں بیٹھ کر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، دکان میں بیٹھ کر اذان کے بعد، لیکن یہاں آؤں گا، دعائیں کروں گا، میری دعائیں قبول ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان میں کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ یہ موقع ہر روز ہمیں ملتا ہے، پانچ وقت میں یہ موقع موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ دکان بند کی مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی یوسف علیہ السلام کے متعلق، برائی کی طاقت بھی ہے، نوجوان ہے، اللہ اکبر، شاہی خاندان سے برائی کی دعوت ملی، اور برائی نہ کیے جانے پر، نہ کرنے پر ڈرانے، جیل کی راہ دکھائی جا رہی ہیں، جیل میں لے جانے کی، بند کیے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ ایک ہی لمحے میں برائی کو ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم برائی کرو گے رات افشا نہیں ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا میرے رب مجھے جانتا ہے، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دیا،
وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کو تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کا صلہ دنیا میں یہ ملا، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ دنیا میں اللہ نے یہ صلہ دیا کہ تقویٰ کی راہ پر گامزن رہنے کی وجہ سے جو چند سال جیل میں جانا پڑا، اپنی اللہ عزت کی حفاظت کرتے ہوئے جیل کو پسند کیا اور کہہ رہے ہیں اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہ انما کنت من الجاہلین۔ اے اللہ مجھے جیل جانا محبوب ہے، پسند ہے، لیکن یہ کام نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے اللہ اکبر تمام کے تمام تر گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود ہتھیار ڈال دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائے، دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ کس قدر مخلص ہے۔ مخلص تو تھے ہی تھے، لیکن میرا بندہ گناہ سے بچنے کے لیے قربانی بھی دیتا یا نہیں دیتا۔ آج یوسف علیہ السلام کو قربانی دینی پڑی تقویٰ کی راہ پر گامزن رہنے کے پداش میں۔ اب کیا ہوا، جس مصر کی جیلوں میں یوسف علیہ السلام نے چند سال گزارے، تقویٰ کی وجہ سے، تقویٰ کی حفاظت کرتے ہوئے، اسی اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اسی مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور حتیٰ کہ جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا۔ چند ہی سالوں میں جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے، وزیر خزانہ بنا گئے، بعد میں پھر مصر کے بادشاہ بنے، بھائی آ رہے بار بار غلہ لینے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن ان لوگوں نے نہیں پہچانا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا، یوسف علیہ السلام نے راز ارشاد کر دیا، اللہ اکبر، کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ تم بار بار غلہ لینے تو آ رہے ہو، بنا نیند کے بھی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بھائی تھا یوسف علیہ السلام جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، اس کو پہچانتے ہو وہ کہاں ہے، وہ کون ہے؟ ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ تو کئی سال ہو گئے، کم و بیش 40-50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج یہ یوسف کو کیسے یاد کر رہا ہے؟ ہم نے تو اس کو پھینک دیا تھا کنویں میں، اس کو اس کا کیسے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، بے ساختہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، جی میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ آج میں تمہارے سامنے ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، تم محکوم ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے وزیر خزانہ بنا ہے اور تم میرے محتاج بن کے آئے ہو۔ اللہ پر ایسا کیوں؟ کس لیے؟ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، جو تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں۔ ممکن ہے میرے دکان بند کرنے کی وجہ سے میرے اہم ترین گارڈ چلے گئے، چھوڑ دیں، کسی اور دکان پہ چلے گئے، لیکن یاد رکھنا اگر میری ہمیشہ یہی روش رہی کہ جب بھی اذان ہوئی میں نے دکان بند کر دی، اللہ اکبر، ممکن ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ممکن ہے پریشانی ہو، ممکن ہے تنگی ہو، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا نوازے گا ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے خود مانا کیا ہے مجھ سے اور آپ سے، اگر ہم تقویٰ کی راہ پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، ابھی تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اتنے سارے گاہک چلے گئے نماز پڑھنے کی وجہ سے، کاروبار چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن یاد رکھنا اگر اسی تقویٰ کی راہ پر تم گامزن رہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا، اور ایسی آسانی فرمائے گی تو تمہارے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج رزق کی تنگی ہے، لیکن اگر تقویٰ کی راہ پر چل پڑے، گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دوسری نیکیاں کر رہے ہیں، یاد رکھنا اگر اسی طرح چلتے رہے تقویٰ کی راہ پر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، تنگی سے نکلنے کی راہ ہموار کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان نہیں۔
ایسے ایسے تمہارے گاہک لائے گا، ایسے ایسے کسٹمر لائے گا جو تمہارے مخلوق کو مان بھی نہیں۔ یہ لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، کاروبار میں دھوکہ نہ دیجیے اور جھوٹ نہ بولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لین دین کرے بالکل صاف ہو، شفاف ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام، یہ کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن مارکیٹ میں چلے گئے، ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ غلہ بیچ رہا ہے، اندر سے وہ غلہ گیلا ہے اور اوپر سے وہ غلہ سوکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اندر انگلیاں ڈالی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو۔ چیز کون سی دے رہے ہو؟ قیمت کس چیز کی لے رہے ہو؟ قیمت خوش چیز کی لے رہے ہو، اور تم تر چیز رہے ہو، جیلی چیز دے رہے ہو، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور آج کل اتنے دھوکے کی صورتیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ پھر سے بولا اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ غریب کھڑے کھڑے فرمایا۔ دوسری مارکیٹ کے لوگ بھی تو آگے سنیں، آپ نے فرمایا میں نے غصہ فلیح سے ملی، یاد رکھو جو دھوکہ دے کاروبار میں وہ ہم سے آئے گی۔ تو تقویٰ کے تقاضا یہ ہے، میں اگر کاروبار کر رہا ہوں تو صرف دھوکہ نہیں دوں، جھوٹ نہیں بولوں، جو چیز میں جو نقص ہے جو عیب ہے وہ بیان کر دوں۔ ہم بیان کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہی ہوتی ہے چیز کی قیمت کم ملے گی، کیونکہ پیچھے میں مجھے چیز مہنگی ملی ہے، اب اگر میں سستی بیچوں گا مجھے نقصان ہوگا۔ اللہ کے بندہ کیا ہمیں یہ گوارا ہے کہ آخرت کے نقصان ہوگا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو کاروبار کرنے والے، چیز خریدنے والا اور چیز فروخت کرنے والا، بیچنے والا، اگر یہ دونوں سچ بولے، ان صادقہ سچ بولے وہ بیانہ، اور جو چیز موجود ہے جو نقص ہے وہ واضح کرتے بھائی دیکھو یہ چیز ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے۔ میرا تعلق کاروباری طبقے سے ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار کی ایک ایک چیز کے تعلق سے میرے تقویٰ کا امتحان یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ اس میں یہ چیز ہے، اس چیز میں یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، اس کے اتنے پیسے، اس کے اتنے پیسے ہیں۔ فرمایا اگر سچ بولے کہ دونوں بندے، چیز خریدنے والا اور چیز لینے والا، وہ بیانہ، اور جو اس میں عیب ہے وہ واضح کرے کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کی تجارت میں برکت ہوگی۔ اور میرے تقویٰ کا یہی امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر میں نے یہی چیز اختیار کی، سچ بولا اور واضح کیا، آیت کو ظاہر کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقویٰ کے تعلق سے مجھے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، فرمایا وَإِن كَتَمَ وَكَذِبَ وَإِن كَذِبَ وَكَتَمَ، اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ یہ بندے کو ہدایت کے راستے سے محروم کر دیتا ہے، اگر یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹے کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے، اور یہ تقویٰ کے برخلاف راستہ ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ تھا سچ بولوں، واضح کروں، آیت کو ظاہر کروں، جو بھی چیز میں جو عیب ہے، اور تقویٰ کے برخلاف جو راستہ ہے، جو نفسی خواہشات کی پیروی کا راستہ ہے، چیز کے عیوب کو چھپانا اور جھوٹ بولنا، فرمایا محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اور بس وقت برکت ایسے ختم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے گھر میں بھی بس بڑے حادثہ ہو جاتے ہیں، پیسے وہاں چلے جاتے ہیں حرام کی کمائی کے، کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، کوئی کرونا وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان مظلوموں کی بد دعائیں ہوتی ہیں جن کو میں نے جھوٹ بول بول کر لوٹا ہے، اور چیز جو مجھے دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی، لیکن پیسے اعلیٰ کوالٹی کی چیز کے لیے اور بھی ہلکی چیز، کبھی کون سا حادثہ آ رہا ہے، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، یہ وہی وجہ ہے، یہ برکت اٹھا لی گئی۔ اس کے برعکس معاملہ یہ ہوتا ہے اگر میں سچ بولوں، بالکل کھول کر عیوب واضح کروں، فائدہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے چیزیں بہت کم بک رہی ہیں، پرافٹ بہت کم آ رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن برکت یہ ہوگی میرا پورا گھرانہ آفت
سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرا پورا گھرانا بیماریوں سے چھوٹی موٹی میں سے آتی رہتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے, یہ قانون ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. لیکن بڑی آفت جو اس کو آئی جس نے کاروبار میں تجارت میں دھوکہ کیا, جھوٹ بولے, ان بڑی بڑی آفتوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا. یہ ہے یہاں برکت کا معنی. تو باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں, صرف یہ بات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں کہ تقویٰ ہمارے اندر کیسے آئے گا, پرہیزگاری کیسے آئے گی. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے خلوتوں کو, تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص بنا دیں. جو ہماری تنہائیاں ہیں, خلوتیں ہیں, اللہ اکبر, ان خلوتوں میں ہم اپنے رب کو یاد رکھیں. تہجد پڑھ کے اپنے اندرونی معاملے کو جب سیٹ کریں گے, اپنے دل کو جب سیٹ کریں گے, درست کریں گے, تقویٰ خود بخود آ جائے گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا سے مسلم کی حدیث ہے. فرمایا تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. جب میرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جب ہم اپنی خلوتوں کو درست کر لیں گے, صحیح کر لیں گے, جب ہمارا جو اندرونی معاملہ ہے, جو اندر کا معاملہ ہے, جب وہ صحیح ہو جائے گا, جب وہ درست ہو جائے گا, دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا, نافرمانی کی نفرت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت ہوگی. یہی راستہ ہے عافیت کا, کامیابی کا. اسی راستے پر چلتے 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 آخرکار خاتمہ بالخیر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر جنت کے مستحق بن جائیں گے. تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے. امام الانبیاء علیہ السلام تہجد کی نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اور عام حالت میں بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها. اللہ مجھے تقویٰ کی زندگی عطا فرما دے, میرے نفس کو پاک کر دے ہر قسم کی نافرمانی سے. حالانکہ آپ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں, لیکن پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعائیں کریں, تقویٰ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں, تقویٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں, اور اپنی خلوتوں کو اچھا رکھیں جیسے ہماری ضرورتیں اچھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقویٰ کی راہ پر چلا دے, پرہیزگاری کی راہ پر چلا دے, اور ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے, تیار فرمایا ہے. فرمایا اعدت للمتقین, یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.